السلام علیکم دوستو، اردو سٹوری میں خوش آمدید. لائک کریں، شیئر کریں اینڈ فالو کریں. اور آئیے شروع کرتے ہیں. اس کہانی کا دوسرا اور آخری حصہ تو ضرور سنیے گا. یہ کہانی جناب آئیے شروع کرتے ہیں. جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا وہاں سے سلسلہ جوڑتے ہیں. دوستو یہ کہانیاں سبق امیز ہوتی ہیں تو ضرور ان کہانیوں کو مکمل سنا کریں. تو آئیے شروع کرتے ہیں ہم اپنی کہانی. حافظ محمد شاکر. آزمائشوں کا سفر گجرات کے دل میں حافظ محمد شاکر کی زندگی کا آغاز ہی آزمائشوں سے ہوا تھا. ابھی بچپن کا آنگن پوری طرح مہکا بھی نہ تھا کہ ان کی والدہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا. دنیا کی سختیوں سے آشنائی بہت کم عمری میں ہو گئی. کچھ اور بڑے ہوئے تو والد کا سایہ بھی سر سے چھین لیا گیا اور یوں ایک کم سن کندھوں پر ذمہ داریوں کا بوجھ آ پڑا. مگر شاکر صاحب کی فطرت میں ہمت اور حوصلے کوٹ کوٹ کر بھرے تھے. انہوں نے کبھی ہار نہیں مانی. مصیبتوں، پریشانیوں اور مسئلے مسائل کا ہمیشہ مردانہ وار مقابلہ کیا. زندگی نے انہیں بے شمار رنگ دکھائے. کچھ بے وفا دوست بھی ملے جنہوں نے دل دکھایا تو کچھ وفادار بھی تھے جو ہر مشکل میں ساتھ کھڑے رہے. انہوں نے زندگی کے مکمل رنگ دیکھے، مختلف ثقافتوں سے متعارف ہوئے، میلے دیکھے اور شہروں کی رونقوں میں بھی شریک ہوئے. بہت سے رشتے بنے اور ٹوٹے مگر شاکر صاحب نے کبھی ہمت نہیں ہاری. ان کا عزم ہمیشہ بلند رہا اور وہ ہر نئے چیلنج کے لیے تیار رہتے تھے. ان کی زندگی کا ہر موڑ ایک نیا سبق سکھا گیا اور ہر غم نے انہیں مزید مضبوط کیا. محبت اور شاکر ایک اٹوٹ بندھن. ان تمام مشکلوں کے باوجود شاکر صاحب کی زندگی میں محبت کی آمد ایک خوبصورت ٹھنڈی ہوا کے جھونکے جیسی تھی. ان کی محبت بھی شاعری کے دھاگوں سے بنی تھی اور دونوں کا شاعرانہ مزاج ان کے رشتے کی بنیاد تھا. ان کا یہ رشتہ صرف جذباتی نہیں تھا بلکہ ایک روحانی لگاؤ بھی تھا جو الفاظ اور اشعار سے پروان چڑھا. اس اٹوٹ بندھن میں بھی آزمائشیں آئیں. کچھ جلنے والے دوست تھے جو ان کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے. وہ بدگمانیوں کے بیج بونے، غلط فہمیاں پیدا کرنے اور انہیں ایک دوسرے سے دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے مگر ان کی سازشیں کبھی کامیاب نہ ہو سکیں. شاکر اور محبت کا رشتہ اتنا مضبوط تھا کہ کوئی بھی تیسری طاقت اسے توڑ نہ سکی. ان کی محبت آج بھی قائم و دائم ہے، جاری و ساری ہے. کچھ دوست ایسے بھی تھے جو ان کے ساتھ کھڑے رہے، جنہوں نے انہیں سمجھا اور ان کا ساتھ دیا. یہ محبت صرف دو افراد کے درمیان نہیں بلکہ مشترکہ جدوجہد اور اعتماد کی ایک داستان ہے. ان کا رشتہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سچی محبت ہر مشکل کو عبور کر لیتی ہے اور ہر سازش کا مقابلہ کر سکتی ہے. حافظ محمد شاکر عزم اور پختگی کا پیکر. حافظ محمد شاکر کی شخصیت میں ایک غیر متزلزل عزم پایا جاتا تھا جس کی عکاسی ان کا ایک پسندیدہ شعر خوب کرتا تھا. نہ میں گرا، نہ میری امیدوں کے مینار گرے پر مجھ کو گرانے میں کچھ لوگ کئی بار گرے. یہ شعر صرف ایک کلام نہیں تھا بلکہ ان کی زندگی کا فلسفہ تھا. دوست احباب اکثر ان کو دہرانے کی فرمائش کرتے تھے اور یہ شعر خود شاکر صاحب کے لیے بھی ایک مضبوط جذبہ تھا. یہ انہیں ہر مشکل میں ثابت قدم رہنے کا حوصلہ دیتا تھا. یہ یقین دلاتا تھا کہ کتنے ہی لوگ انہیں گرانے کی کوشش کریں ان کے ارادے اور امیدیں کبھی نہیں ٹوٹیں گی. شاکر صاحب کی زندگی کا کینوس بہت وسیع تھا. انہوں نے صرف دنیاوی علوم ہی نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات میں بھی گہری بصیرت حاصل کی تھی. وہ ایک حافظ قرآن تھے اور مدرسے سے بھی تعلیم حاصل کر چکے تھے. ان کی زندگی میں نعت خوانی بھی ایک اہم حصہ تھا اور ان کی سریلی آواز میں نعتیں سن کر دلوں کو سکون ملتا تھا. یہ تمام پہلو ان کی روحانی اور فکری پختگی کا ثبوت تھے اور انہیں زندگی کے نشیب و فراز میں ثابت قدم رہنے میں مدد دیتے تھے. محبت کا انمٹ رنگ اور شاکر کی امیدیں. زندگی نے شاکر صاحب کو بہت سے رنگ دکھائے. انہیں ایسے دوست بھی ملے جنہوں نے ان کی قدر کی اور سراہا اور ایسے اساتذہ بھی ملے جنہوں نے ان کی شخصیت کو نکھارنے میں اہم کردار ادا کیا. ان تمام رشتوں اور تجربات نے ان کی شخصیت کو مزید سنوارا اور انہیں ایک پختہ انسان بنایا. ان تمام تر مشکلات، زندگی کے گہرے رنگوں کے باوجود محبت سے ان کا رشتہ آج بھی قائم ہے. وہ ابھی تک ایک نہیں ہو پائے. ان کی محبت مکمل نہیں ہوئی مگر ان کے ملنے کی امیدیں ابھی تک زندہ ہیں. وہ دونوں ایک دوسرے سے ملنے کے آرزومند ہیں. شاکر صاحب اکثر اپنے دوستوں سے یہ التجا کرتے ہیں، میرے لیے دعا کریں کہ میں اور میری محبت ایک ہو جائیں. ہمارے جذبے تو ایک ہیں، بس ہمیں زندگی ایک ساتھ گزارنے کا موقع مل جائے. یہ ان کی پرخلوص دعا اور ان کی محبت کی سچائی کا منع بولتا ثبوت ہے. ان کے دل میں محبت کا شعلہ آج بھی روشن ہے اور امید کا دیا جل رہا ہے کہ ایک دن ان کی یہ محبت اپنے انجام کو پہنچے گی.